وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے ہر ایک سے جب بات کرو نرمی سے بات کرو، لطافت سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، نیکی کی بات کرو، خوش کلامی کرو، نرم جو بنو، نرم خو بنو، نرم گفتگو کرو اور شائستہ کلام کرو۔ سافٹ سپیچ، آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جو لوگوں سے بات کریں اس کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہو، اس کے اندر مودت کی چاشنی ہو، آپ کے گفتگو کے ایک ایک لفظ سے حسن ٹپکے، خوبصورتی، نرمی، اور خوبصورتی ساری نرمی میں ہے، سختی اور درستی یہ بدصورتی۔ اب اس کی آگے اگلی شکل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو نرم گفتگو اور شائستہ کلامی ہے یہ کیا ہے، اور سخت گفتگو اور ناشائستہ کلامی وہ کیا ہے؟ اب اس کے معانی سمجھیں گے قرآن مجید سے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دیے، پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولیں جس لفظ سے جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولیں جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو، یہ آپ پر احسان، اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ تو کیا کریں؟ قول معروف ومغفرۃ، کہ سائل سے یا جس کی ضرورت پوری کی نہایت نرمی سے بات کرو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، نرمی سے بات کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا، محبت اور شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، آپ اپنی زبان کے ساتھ دلجوئی کریں۔ فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کو توڑ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، طرز کلام، آپ کا رویہ اس کو احساس دلا دے، شرمندگی دلا دے، یہ اس کے لیے اذیت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ فرمایا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت مند نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کر دی، کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، مگر آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے پاس فراوانی نہیں، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، مالی اعانت کر سکیں، تو آپ گریز کرنا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنی تنگ دستی اور عدم استطاعت کی وجہ سے گریز کرنا چاہو کسی مستحق سے، ضرورت مند سے، اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرتے رہو کہ کوئی اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اب مدد نہیں کر سکتے، تو فرمایا نہ دے سکو تب بھی نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ اور خیرات ہو جائے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرمایا موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں اور معجزات جو میں نے عطا کیے، آیات بینات لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ہمہ وقت میری یاد میں اور میرے ذکر میں رہنا، اس میں کبھی غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اور فرعون کے پاس جاؤ دعوت لے کر، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب فرعون سے بھی بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ جو دشمن ہے، جس نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل، اس کو دعوت دیتے ہوئے بھی قولا لینا، نرم انداز سے، سافٹ بات کرنا، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ نرم طریقے سے بات کرو گے تو شاید نرم گفتگو اس کے لیے نصیحت قبول کرنے کا سبب بن جائے یا میرے غضب سے ڈرنے کا سبب بن جائے۔ اب یہ جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں لعلہ کے بعد یتذکر او یخشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نرم انداز گفتگو ہر صورت میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتا ہے۔ یہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی حکمت یہ ہے دھیمے انداز سے، نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ نرم طریقے سے سمجھا کر شائستگی، محبت، اکرام سے کی ہوئی گفتگو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے، خواہ وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف اس کا دل جھک جائے یا جھکنے لگے یا جھکنے کے لیے سوچنے لگے، یا خوف کا پہلو اس کے کوئی دل میں ڈر پیدا کر دے۔ لیکن بہر صورت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ دل متوجہ ہوتا ہے۔ نرم انداز سے گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی کرے تو دل کے کان سننے کے لیے تیار ہوتے۔ پاک ہے، جو سمجھ لو اس سے پاک ہے، جو کہو اس سے پاک ہے، جو سوچو اس سے پاک جو ہوا، لہذا نہ سمجھ جائے اس تک، نہ اس تک کوئی فہم جائے، نہ انسانی سوجھ بوجھ جائے، نہ خیال جائے، نہ وہم جائے، نہ گمان جائے، وہ ہر شے سے پاک ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میری اس پاکیزگی کا عکس کسی اور میں بھی نظر آئے، بس یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ میں جو سبحان ہوں، میں جو، تو مجھے تو چھو بھی کوئی نہیں سکتا، جان یعنی جو انسان کی سوجھ بوجھ ہے اور جان پہچان ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی، تو پھر میرے سبحان ہونے کا پتہ کس کو کیا چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا بھئی کوئی سبحان ہے؟ چلو بس میں خیال میں نہیں تھا، ابھی سبحان کی بات چھیڑی تو موضوع اور مضمون آ گیا۔ مضمون
اس بارگاہ سبحان سے آ گیا، یعنی آج کی خیرات مل گئی بے کیا دینا ہے، یہ سبحان ہے۔ کیا یہ سبحان ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں تھا، سمجھ میں، چونکہ سمجھ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس نے تھوڑی سی تجلی کر دی، تو سبحان اس نے سوچا۔ وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما، کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھائی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یہ بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ مقصد کیا ہے کہ حسن بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتا چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتا چلے کہ ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے فرمایا ہنسی ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو، یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ، تو جیسا سبحان ویسا وہ۔ اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ، کسی کی سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا، وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے۔ اب سمجھیے نا بات۔ تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو۔ اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا۔ اس نے پھر رات کو منتخب کیا۔ کیا؟ رات کو منتخب کیا، اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے،
الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا اسرا، جو لے گئی، کیا جو لے گئی۔ اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا، کیا نکال کے لے گیا۔ تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا، تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا۔ اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں، بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے۔ کیوں کہ اس کا عنوان سبحان ہے، اس کا عنوان سبحان۔ تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا؟ بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو آنا بھی ہو اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ کوئی ایسا واقعہ بھی سنا جی؟ تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے، اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا، اس میں مقصود بس لے جانا ہے، کیا نکال کے لے جانا ہے۔ کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا، اس بشریت سے۔ اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے، تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے۔ انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن، اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے، اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو۔ وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ اس کے اپنے بندے کی بات ہے، تو جو اس کے اپنے ہوں گے ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی، کہاں سے؟ لیلن، رات کے پردوں میں سے، رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی، اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی
اپنے خاص بندے کو ان علائق بدنی اور علائق دنیا کی اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائق بدن سے، تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار ہرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہی سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے۔ کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا۔ ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے۔ تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے۔ تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا۔ اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا، مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں، یہ بدن عام بدن نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا۔ تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھی، سایہ
بدن کا پڑتا نہیں تھا، خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی، تو بدن جس کو علائق سے، جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے، اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے، اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے، تقاضا ہے، اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے، اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے، جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی، وہاں سے خوشبو آتی، تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح، نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح، نہ اس بدن کی کثافت، اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں، علائق تھے ہی نہیں، تو پھر لیلا کیسے، مراد کیسی، آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا، وہ روشن تھا، مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا، وہ جو اس کی شان سبحان ہے اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا، وہ بدن تھا، ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا، بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا، اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا، مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا، تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں، اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، سورہ اعراف میں وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے، تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا، ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے، آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا، اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا۔ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے، بھئی سزا دے دی، نکال دیا، نکال دیا، کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا۔ باری تعالیٰ بتایا تھا۔ پھر اترنے لگے، فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جائے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے، ہائے تھی سزا، اور اس میں اشارہ محبت پا گئے، اشارہ بھئی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک۔ جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی، اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں۔ اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور کئی ہوتے ہیں۔ تو عبارت النص تو یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رکھی ہے، یہ تو ہے عبارت النص۔ اور اشارت النص ہے چونکہ مفاتح الغیب کہا، ترجمہ اگر کر لیں تو غیب کو کھولنے والے آلے، یہ معنی ہے اس کا۔ لفظ کنجی نہ کہیں، اصل عربی لغت پر آ جائیں۔ کیا بھئی کنجی تو آپ نے بنا لیا نا اردو زبان میں لفظ، یہ تو آپ کا ہمارا لفظ ہے نا، کنجی چابی چھوڑ دیں، نہیں عرب میں چلے جائیں، عربی لفظ ہے قرآن کا مفتاح۔ عرب تو کنجی نہیں کہتے، وہ تو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کس سے ہے؟ فاتحہ سے۔ آپ اصل لغت پہ آ جائیں نا، مفتاح کس میں سے ہے؟ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کھول دینے والی سورت، سارے راز کھول دینے والی سورت فاتحہ، اور فاتحہ کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بڑی بڑی عظیم فتح کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا۔ فاتحہ سے مفتاح، فاتحہ سے فاتح، فتح کرنے والا، یعنی کلوں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جانے والا۔ اس سے مفتاح، اس سے مفتاح، تو مفتاح کا معنی وہ آلہ جو کھول دے، وہ آلہ جو کھول دے۔ اور اس مفتاح کی جمع مفاتح، اور جمع منتہی الجموع مفاتیح۔ یہاں تو صرف جمع ہے مفاتح، یہاں چھوٹا جمع ہے، چھوٹا، اس سے بڑا جمع ہے کیا؟ مفاتیح۔ اس پر ساری جمعیں ختم ہو جاتی ہیں، منتہی الجموع کہتے ہیں عربی میں، صرف اور نحو اور گرامر کے اندر، لغت کی زبان میں تو وہ مفاتیح ہے۔ یہاں تو مفاتح کا ذکر کیا نا، اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کس کتاب میں ہے یہ؟ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، ضعیف نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ یہاں تو فرمایا نا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا ان کو کہ کہاں ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ تو کفار سے خطاب ہے، ہائے، یہ کو مومنوں کو سنائی جا رہی ہے بات، ہائے ہائے، یہ تو جھٹلانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہانوں کے پیچھے جاتے، یہ بات تو چوروں کو بتائی جا رہی ہے، جو خزانہ لوٹنے کی تلاش میں ہے کانوں کے ذریعے، کہ یہ بھی پتہ چل جائے۔ یہ چوروں سے کنجیاں چھپائی جاتی ہیں، اپنوں کو تو کنجیاں دے کے آدمی چلا جاتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کنجی کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی سے چھپائی جاتی ہیں، چوروں سے، غیروں سے، اپنوں کو تو دی جاتی ہیں، جس سے خطرہ اس سے چھپا رکھتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ میں گچھے ہوتے ہیں۔ اور مفاتح، غیب کی کنجیاں، کیا کوئی اتنے الگ الگ صندوق ہیں جو کنجیاں کہنے کی ضرورت تھی؟ بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا کئی کنجیاں، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اللہ، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، ہر پیغمبر کو اس کی ضرورت کے مطابق خزانے کی کنجی دے دی، اور مصطفیٰ کو ساری دے دی۔ اب
چوروں سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم نے پوچھا حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کبھی بتا دیں کہ کسی کو دیتا بھی ہے، کسی کو اللہ نے دی بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کے لیے، چونکہ امت نے پوچھا ہے نا تو امت کو اپنوں کو بتا دیا۔ فرمایا ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر، ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک کے لفظ، اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی مفاتیح جمع منتہی الجموع ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اے محبوب جس کو جتنی چاہتے ہو عطا کر دو۔ محبوب ساری چابیاں آپ کے پاس ہیں، باطنی بھی زمین کے خزانے، ظاہری بھی اسلام کے عمراء کو دے دو، سلاطین کو دے دو، سلطان محمود غزنوی کو دے دو، وہ فتوحات کرتے چلے جائیں تو جتنے خزانے ہیں چابیاں دے دی۔ کیا؟ اور ابو الحسن خرقانی کو بھی یہ بھی قسمیں ہیں، کئیوں کے پاس وہ چابیاں ہیں دوسری، کئیوں کے پاس باطنی چابیاں ہیں۔ ایسوں کو بھی دے دو کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، وہ چابیاں ہیں نا زمین کے خزانے کی، فتوحات کی چابیاں۔ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، آخری حملہ 16 کر چکے ہیں، 16 پریشان ہیں، رات کو رو پڑے، گر گڑا گئے کہ باری تعالیٰ اب تو سکت نہیں رہی حملے کی، آخری حملے کی تیاری ہے، یہ تو لشکر اسلام شکست کھا جائے گا، کفر کی فتح ہو جائے گی، مار کر ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے۔ ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے۔ وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے، دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں، مٹی کے دیے ہیں، سارے بجھ جائیں گے، تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا، تلاوت کر رہا ہوگا، جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے، وہ چابی والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے۔ تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے۔ بس نکلے رات کو، حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار سے، بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں، کرم کر دیں۔ اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں۔ تو قدموں میں گر پڑے، وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہیں کہا نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم ہوں، ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے سجدہ کر کے قمیض مصلے پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس قمیض کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی کا قمیض مصلے پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے، عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے قمیض کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔ صبح حملہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت، مبارک دینے آئے۔
تو حضرت ابو حسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو قمیض دیا تھا ارزاں فروخت آئی، سلطان قمیض بڑا سستا بیچ دیا، تو نے قمیض بڑا سستا بیچ دیا، ایک کلا کی فتح مانگی، جب قمیض رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے، مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے۔ تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ نباؤن اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا، نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا، اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع۔ اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دو، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس پر دو قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ اب چار آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا، جن 26 27۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان دو آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی عنده مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے، مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا، کیا ٹرم ہے؟ اپنے لیے یاد رکھ لیں، فرمایا عالم الغیب، وہ آگے آیت آ رہی، اپنی شان فرمائی عالم الغیب، اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے؟ مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب، اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں،
تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے. سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم. اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر، اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے. ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1. یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے 2 کلاسز ہیں. کلاس 1 کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا. اور کلاس 2 ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے. وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے. تو 2 کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی. اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو. اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا. یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی محتاجی دروازہ رسالت کی ہو. وہ رسولوں کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں سے ان کو ملے. اور بے شک ملتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، رسول بتاتے ہیں اور رسول کے بتانے پر پھر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو محتاج بنایا اللہ پاک نے عوام کو. اب اس کے بعد دوسری آیت الجن کی، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. ایک ترجمے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، واقف نہیں کرتا. مگر اس سے بھی اعلیٰ اور صحیح ترین ترجمہ یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ. یظہر اظہار باب افعال میں سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دے. وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اپنے غیب کا مالک نہیں بناتا، کسی کو اپنے غیب کا متصرف نہیں بناتا، اپنا غیب کسی کے ہاتھ میں دست تسلط میں نہیں دیتا. نفی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، اس کی نفی کہاں ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کرتا؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں. اور عطا کا سن لیں، کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا مگر الا من ارتضی من رسول. اس علم غیب کی نعمت دینے کے لیے رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے ان کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو مستثنا کر دیا. الا من ارتضی، مگر جن کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ من رسول، رسولوں میں سے ان کو غیب عطا فرما دیتا ہے. چونکہ انہیں غیب عطا نہ فرمائے تو ان کی نبوت اور رسالت ہی نہیں بنتی، باب نبوت ہی نہیں کھلتا، باب رسالت ہی نہیں کھلتا. انہیں تو غیب دیتا ہے، کیونکہ غیب انہیں دینے ہی کا نام نبوت اور رسالت ہے. اس کی آخری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا. اب آخری آیت پہ آ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، اونچا پڑھی، انہ کان توابا. انہ، فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو. تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا تواب ہے. اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا، ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا. اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر، دونوں کو سامنے رکھیں. ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو، جو معافی مانگے گا میری حمد و تسبیح کرے گا، عبادت کرے گا تو میں بڑا بخشنے والا ہوں. اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول
لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے. جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے. جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا، فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا بھی، اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیمہ. اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے تواب. تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت کا فرق ہے؟ جی جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں، کوئی کمزوری نہیں ہے، بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے. کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر. سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں، کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں. آپ نے بات فرق سمجھ لیا؟ جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے. اسلوب دیکھیے، اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگی، حمد و تسبیح کی، عبادت کی، تو فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا. جو مجھ سے معافی مانگے، ذرا لفظ سنیے اللہ پاک، فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا. اب اس میں ہے کئی وعدہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس. اللہ بڑا بخشنے والا کیا مانا؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، رد کر دے. تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے، بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا، پا لیں گے. واجد اللہ، پا لیں گے، یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخشنا. اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں. نہیں، بخشش بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، وعدہ ہے. ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا، یہ شان بیان کر دی ہے. کیا مطلب؟ جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی شان بیان کر دیا. ادھر شان نہیں بیان کی، صرف ادھر وعدہ کر دیا، اور وعدہ بھی تاکیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشوں گا اور رحمت سے جھولیاں نہ بھر دوں. یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا. تو میں نے جو پہلے وضاحت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے، جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ زیادہ. اس لیے رحمت للعالمین حضور کے وجود کو قرار دیا. اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بس یہ نقطہ کر کے اس کے دو ایک تو پھر ہم ماڈرن ایسپیکٹ پہ آ جاتے تاکہ اتنا حصہ بھی مل جائے. یہاں غور کریں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. یہ جو کے لیے ہے یہ عربی میں، عربی لغت کے اور نحو کے اور علم الصرف کے اور علم النحو کے اور علم لغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے اور جائز ہے. رحمتاً بالعالمین بھی کہا جا سکتا تھا، رحمتاً للعالمین بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں کا معنی یہی ہوتا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مگر رحمتاً بالعالمین نہیں فرمایا. کیا؟ بالعالمین نہیں فرمایا، بلکہ رحمتاً للعالمین فرمایا. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنے والا ہے. یہ عربی لغت کی، یہ میرے پاس ہے، یہ مغنی اللبیب ہے، اور اس طرح اور بھی کتابیں ابن ہشام انصاری کی جو لغت کی بڑی بڑی علم لغت کی کتابیں ہیں، جو علم الصرف اور علم النحو جس سے قواعد نکلے ہیں. یہ قاعدے کی بات ہے، اور وہ یہ
کہ جو با اگر لگ جائے رحمتن بالعالمین فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا، اور با اس لیے نہیں لگایا، اس کی جگہ لام لگائی للعالمین، تو فرق کیا ہے؟ با اگر لگے تو یاد رکھنے کلمہ با، حرف با جو ہے یہ 12 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با اگر لگے تو مختلف معنی ہیں اس کے، 12 ہیں، ان میں سے کوئی معنی یہاں استعمال نہیں ہوتا۔ جو معنی بن سکتا ہے وہ یہ 11واں معنی ہے، اور وہ معنی یہاں صادر آتا ہے کہ اگر با لگتا وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین اگر لگتا تو یہ تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعضیت اس کا مطلب۔ اور یہ چیز ثابت کی بیان کی اسمعی نے، فارسی نے، اور ابن مالک نے، قطبی نے، کوفیوں نے، نحو اور لغت کے اور صرف کے جو ائمہ ہیں سارے، ان ساروں نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر با لگے کہاں تو اس کا مطلب ساروں کے لیے کل پر اطلاق نہیں ہوتا، کل میں سے بعض پر اطلاق ہوتا ہے، بعض کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ چیز اور بعض اس میں سے محروم رہ جاتے ہیں، خارج رہ جاتے ہیں۔ اگر با لگتا تو کلیت نہ ہوتا اس سے ثابت، بعض ہوتے۔ فرمایا جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس میں سے پیئیں گے، یا اس میں سے کچھ پیئیں گے، بہا عباد اللہ کا۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے دوران اپنے سروں کا مسح کرو، سروں کا، چونکہ لفظ با لگ گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بے لگ گیا نا، تو اب با لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، اس کے تھوڑے حصے پر اگر کر لیا تو وہ اس سے بھی حکم پورا ہو گیا، کافی ہے، کیونکہ با لگ جائے تو بعض سے بات ثابت ہو، پوری ہو جاتی ہے، بعض پر صادر آتا ہے، چند ایک پر۔ اب اگر وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین فرماتے اللہ پاک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے جہانوں میں سے بعضوں کے لیے رحمت ہیں اور بعضوں کے لیے نہیں، جو مستحق ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، جو مستحق نہیں ان کے لیے رحمت نہیں، ڈیزرونگز کے لیے آپ کی مرسی ہے اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے، تو کچھ اس میں سے آؤسٹ ہو جاتے، ایکسکلوڈ ہو جاتے، ڈپرائیو ہو جاتے، کچھ کے لیے آقا اسلام کی رحمت ہوتی۔ با نہیں لگایا۔ لام کا مطلب کیا ہے؟ لام کا جو حرف ہے یہ 22 معنی کے لیے آتا ہے، 22 کے لیے۔ یہاں جو معنی یہاں پورے ہوتے ہیں وہ 3 ہیں، مگر 3 میں بھی بیسیکلی 2 ہیں۔ ایک استحقاق کے لیے آتا ہے، استحقاق کے لیے، اور ایک تملیک یا شبہ تملیک کے لیے، تملیک مالک بنانا، استحقاق مستحق ہونا، لام۔ اب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، با نہ لگا کر، بالعالمین نہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے رحمت ہے، ہر شے کے لیے رحمت ہے، ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، ہر جنس کے لیے رحمت ہے، ہر نوع کے لیے رحمت ہے، ہر قسم کے لیے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، خلا کے لیے رحمت، چاند سورج ستاروں کے لیے رحمت، ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ للعالمین کا مطلب ہے، کوئی کائنات کی کوئی شے حضور کی رحمت سے خارج ہی نہیں ہے۔ اور اب لام کا مطلب کیا ہے؟ لام ہے استحقاق کے لیے، جیسے قرآن مجید نے کہا ویل للمطففین، یا فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، شرمساری ہے، تباہی ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، یعنی وہ اس عمل کے بعد دوزخ کے مستحق ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو لام استحقاق کے لیے، مطلب یہ کہ میرے محبوب آپ آئے، یہ بات بڑھیا ہے، آپ آئے، بھلے کوئی میری رحمت کا مستحق تھا یا نہ تھا، آپ نے ہر ایک کو مستحق بنا دیا۔ اگر میں فرما دیتا، اللہ پاک اگر میں فرما دیتا رحمتم بالعالمین تو آپ کا کمال نہ رہتا، پھر مانا ہوتا جو میری رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں، جو مستحق نہیں اس کے لیے رحمت نہیں، پھر رحمت اس کو استحقاق کی وجہ سے ملتی، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اب رحمتن للعالمین کا مطلب ہے میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تقسیم کرتا، جو مستحق ہوتا اس کو رحمت ملتی، جو مستحق نہ ہوتا اسے رحمت نہ دیتا۔ محبوب آپ آ گئے
اب استحقاق اور عدم استحقاق کا فرق مٹ گیا. کوئی مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت پہ پل رہا ہے، جو مستحق نہیں وہ بھی آپ کی رحمت پہ پل رہا ہے. آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر ہر ایک کو مستحق بنا دیا.